درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ نبیوں والہ وبارک وسلم صلی علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ایسے کام نہیں چلے گا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک طرف سے محبت ہو تو سجا دیتی ہے اور دونوں طرف سے محبت ہو تو مزہ دیتی ہے. آپ بولیں گے نہیں میں بولتا رہوں گا مزہ نہیں آئے گا. محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. تقریر کی نہیں جاتی ہے کرائی جاتی ہے. آپ جس طرح سے سنیں گے اس طرح سے سنایا جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں تو آپ اس شعر پر عمل کریں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیونکہ اعلیٰ حضرت اس شعر میں پیغام دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے چہرے کو جب ابو بکر نے دیکھا تو صدیق اکبر بن گئے. عمر نے دیکھا تو فاروق اعظم بن گئے. عثمان نے دیکھا تو ذوالنورین بن گئے اور علی نے دیکھا تو شیر خدا بن گئے. میرے مصطفیٰ کے چہرے انور کو جس نے جیسے دیکھا وہ فیض پاتے گئے. تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آگے دیکھیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت. یعنی میرے مصطفیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ نہ غریبوں کے لیے ہوتی ہے نہ امیروں کے لیے ہوتی ہے نہ بچوں کے لیے ہوتی ہے نہ قبیلوں کے لیے ہوتی ہے نہ خاندانوں کے لیے ہوتی ہے نہ کوئی اونچے والوں کے لیے ہوتی ہے نہ کوئی نیچا والوں کے لیے ہوتی ہے نہ غریبوں کے لیے ہوتی ہے نہ گوروں کے لیے ہوتی ہے نہ کالوں کے لیے ہوتی ہے. یعنی میرے مصطفیٰ اگر نگاہ اٹھا دے تو سامنے اگر گورا آئے وہ بھی فیضیاب ہو جائے, کالا آئے وہ بھی فیضیاب ہو جائے, امیر آئے وہ بھی فیضیاب ہو جائے, غریب آئے وہ بھی فیضیاب ہو جائے. میرے مصطفیٰ کے نگاہ میں جو جیسی نیت سے آیا ویسا ہی فیض کیا. میرے مصطفیٰ کے پاس آپ نہیں جانتے کہ حضرت عمر کس نیت سے آئے تھے کہ جاؤں گا مصطفیٰ کی گردن کو میں اڑا دوں گا. لیکن مصطفیٰ کی وہ نگاہ ہے مصطفیٰ کے چہرے کی وہ جلوہ ہے کہ جس نے بھی دیکھا انہوں نے گردن جھکائی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ مقام دیا کہ سب سے اعلیٰ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ یعنی میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جو کتاب دیا وہ تمام کتابوں میں افضل. میرے مصطفیٰ کو جو دین دیا وہ تمام دینوں میں افضل. میرے مصطفیٰ جو قانون لے کر کے آئے وہ تمام قوانینوں میں افضل. میرے مصطفیٰ جو نظام لے کر کے آئے تمام نظاموں میں افضل. میرے مصطفیٰ جس ملک میں آئے وہ تمام ملکوں میں افضل. میرے مصطفیٰ جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں میں افضل. میرے مصطفیٰ جس خاندان میں آئے تمام خاندانوں میں افضل. میرے مصطفیٰ جس قبیلے میں آئے تمام قبیلوں میں افضل. یعنی میرے مصطفیٰ جس گھر میں آئے وہ تمام گھروں میں افضل. میرے مصطفیٰ کا مقام اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
کہ مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں, نہیں تو میری بات اوپر سے جا رہی ہے. یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے بلند کیا؟ میرے مصطفیٰ مکے میں آئے, ہندوستان والے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, بلند ہو رہا ہے. پاکستان والے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, بلند ہو رہے ہیں. امریکہ والے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, بلند ہو رہے ہیں. پیرس والے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, بلند ہو رہے ہیں. انڈونیشیا والے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, بلند ہو رہے ہیں. یعنی تمام دنیا میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کا فرمان ہو رہا ہے. یعنی جہاں پر بھی, جس خطے میں, جس شہر میں, جس کونے میں, جس گاؤں میں, جس گھر میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, اس گھر وہ تمام گھروں میں افضل ہو رہا ہے. مصطفیٰ کا ذکر کو بلند کر دیا میرے اللہ نے, اور اس طرح بلند کیا کہ مکے میں تشریف لائے تو ہندوستان والے بھی گیت گا رہے ہیں, پاکستان والے بھی گا رہے ہیں, جرمن والے بھی گا رہے ہیں, انڈونیشیا والے بھی گا رہے ہیں, امریکہ والے بھی گا رہے ہیں, چین والے بھی گا رہے ہیں, جاپان والے بھی گا رہے ہیں. یعنی میرے مصطفیٰ کا پاور وہ پاور ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ طاقت دیا ہے, وہ رفعت دیا ہے. میں تمہیں مکے میں بھیج رہا ہوں, لیکن میں تمہاری محبت پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا, پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. یعنی جو جہاں سے جہاں رہے گا وہیں سے تیرا ذکر کرے گا. مصطفیٰ کا ذکر جو جہاں ہے وہیں سے کر رہا ہے. اور میرے مصطفیٰ کے چہرے کی جمال سننا چاہتے ہیں, خوبصورتی سننا چاہتے ہیں, میرے مصطفیٰ کا حسن سننا چاہتے ہیں, تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیے یا رسول اللہ. کیونکہ جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کے نام سے اٹھتا ہے ان ہاتھوں میں کبھی بیماریاں نہیں لگتی. جو قدم میرے مصطفیٰ کے عشق میں اٹھتا ہے اس قدم میں کبھی بیماریاں نہیں لگتی ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, مدینے کی گلی ہے, کہہ دیجئے سبحان اللہ. مدینے کی گلی ہے, میرے مصطفیٰ نکلے ہیں سیر کرنے کے لیے نکلے ہیں, تفریح کے لیے نکلے ہیں. کہ ایک مقام میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ وہاں پر اپنا خیمہ لگائے ہوئے ہیں, کہیں سے مسافر ہیں, وہ آ رہے تھے لیکن ان کے اونٹ اس میدان میں چل رہے تھے. تو ان رنگ کا اونٹ میرے مصطفیٰ کو پسند آ گیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک تو کوئی مصطفیٰ کو پسند کرے اور جسے مصطفیٰ پسند کر لے وہ مقام ہی الگ ہوگا. توجہ فرمائیں, جو کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دے. کہ میرے مصطفیٰ کا مقام, کہ میرے مصطفیٰ کو وہ اونٹ پسند آ گیا. کہ میرے مصطفیٰ قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں اونٹ کو بیچیں گے کیا آپ لوگ اس اونٹ کو بیچیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے. کہا کہ قیمت کتنی لوگے؟ کہا کہ قیمت اتنی لیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے, میں تو گھومنے کے لیے آیا تھا, لہذا آپ کا اونٹ ہمیں دے دیجئے, ہم لے جاتے ہیں, آپ کو اس کی قیمت بھجوا دی جائے گی. قیمت بھجوا دی جائے گی. بتاؤ کوئی آج کے زمانے میں اگر انجان آدمی آپ سے 100 روپیہ مانگے, آپ دینے کو تیار نہیں, اس لیے کہ پتا نہیں کون ہے, کھا کر بھاگ جائے گا, آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن میرے مصطفیٰ کے چہرے کی حسن کو دیکھے, میرے مصطفیٰ کے فتوحا کی جیسی زلف کو دیکھے, وہ لئی جیسی زلف کو دیکھے, میرے مصطفیٰ کے فتوحا والی چہرے کو دیکھے, وہ دیکھ کر کے بھول گئے کہ یہ کون ہے, ہم کون ہیں, انہیں تو ہم جانتے نہیں ہیں, لہذا انہیں اونٹ دے دیا. اور میرے مصطفیٰ وہ اونٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب بعد میں چند لوگ ادھر ادھر گھومنے گئے تھے, انہوں نے آیا اور کہا کہ بھائی ہمارا وہ سرخ رنگ کا اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو بیچ دیا. کیا کہا؟ ہم نے تو بیچ دیا. کہا کہ اگر بیچ دیے تو ان کی قیمت کہاں ہے؟ کہا کہ ہم نے ادھار دیا ہے کہ وہ عابد کہ جلدی
लिहाजा उन्होंने कहा क्या तुम उन्हें पहचानते हो? सब चुप हो गए कि हम तो नहीं पहचानते हैं। लिहाजा हम तो ये बात भूल ही गए थे कि वो कौन है, हम तो सिर्फ उनके चेहरे की रौनक को देख रहे थे। दूसरा कह रहा है हम तो उनके जुल्फ को देख रहे थे। तीसरा कह रहा हम तो उनके आंखों को देखते रह गए। चौथा कह रहा मैं तो उनके दांतों को देखता रह गया। पांचवा कह रहा मैं तो उनके गुफ्तार को सुनता रह गया। फिर किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा कि हम तो जानते नहीं थे, लेकिन उनके अंदर उसने इतना था, खूबियां इतनी थी, हम भूल गए कि कीमत ले, हम भूल गए कि ये कौन है। तो पर्दे से एक औरत बोली मैं जानती हूं। पर्दे से एक औरत बोली मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा बताओ कौन है? हाँ मैं इतना जानती हूँ कि वो शख्स जो बोल रहा था ऐसा लग रहा था कि उनके लबों से फूल झड़ रहे हैं, उनके लबों से फूल झड़ रहे हैं। जब वो मुस्कुरा रहे थे तो उनके दांतों से किरणें निकल रही है। मेरे दोस्तों वो मकाम है मेरे मुस्तफा का। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो हुस्न वो जमाल दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया। उसी मुस्तफा के खानदान में से एक चश्म चिराग आराम फरमा रहे हैं जिनकी हमने जुमे में ज़ियारत की। और मैं तो कहता हूँ एक बार क्या अगर 100 बार इनकी चेहरे की ज़ियारत की जाए तो निगाहें थकती हुई नजर नहीं। का मकाम जानते हैं? वो जिस घर में अभी आराम फरमा है वो घर अभी तमाम घर में अफजल है। वो जिस जगह है वो तमाम घरों में अफजल है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों वो जिस रास्ते से आए अभी वो तमाम रास्तों में अफजल है। वो चश्म चिराग उनके मकाम जानते हैं कि एक वली अल्लाह एक बुजुर्ग हज के लिए जा रहे थे। तो चलते चलते उस जमाने में पानी जहाज में जाया जाता था, स्टीमर में। तो वो चलते चलते रास्ते में क्या देखते हैं कि एक खातून कचरा में से कुछ चुन रही है और उन्हें जमा कर रही है। तो वो उस बुजुर्ग ने कहा कि ये कौन औरत है जो कचरे में से कुछ चुन रही है? तो उनके कहने वालों में से कहा कि ये सैयदजादी है। ये सुभान अल्लाह, इनका शौहर बीमार है लिहाजा इनके पास खाने को नहीं है। इतना सुनना था कि वो सुनते हैं और हज के लिए रवाना हो जाते हैं। हज के तमाम कवानीन में से सबको अदा करते हैं, सबको रुकन में से सबको अदा करके जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं दिल भर मुस्तफा के चाली को पकड़ करके वो रोता है, दुआएं करता है, वो मन्नतें करता है। उसके बाद शाम का वक्त होता है, वो वहां से खेले में आते हैं और सो जाते हैं। तो उसके किस्मत का सितारा चमक जाते हैं कि उनका सोना था मेरे मुस्तफा आपने तशरीफ ला। जरा जोर से सुभान अल्लाह। आप में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं ऐ फला साहब आप यहाँ पर आए हैं, क्या मेरी बेटी का तुमने मदद नहीं किया? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो थी तो शहजादी, थी तो आपकी बेटी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। सिर्फ मेरे पास इतना पैसा था जिससे मैं हज मुकम्मल कर सकूं। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं आने वाले सुन तू अगर वो पैसा मेरी बेटी को दे देता तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं तेरे घर पे चल कर आ जाता, मैं तेरे घर पर चल कर आ जाता। लिहाजा तूने उनकी मदद नहीं की। अल्लाह, ये वो खानदान से हैं कि जिनके कदमों को अगर हम चूम लें तो हमारे होठ मुनव्वर हो जाए, जिनके चेहरे को हम देखें तो हमारा किस्मत बदल जाए, हमारा किस्मत चमक जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए। ऐसे सैयदजादों के चेहरों की ज़ियारत करें। वक्त ज्यादा नहीं है, बातें बोलने को इतनी है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ताकि मैं अगर बोलना
स्टार्ट करो तो 1-2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बोल सकूं। बहुत सारे उलमा इकराम मौजूद है, बाहर से 2-2 मेहमान आए हुए हैं, लिहाजा मैं घर का हूं। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, मालिक मौला हम सबको मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।